ناظرین، پروگرام ہے گفتگو اور میں ہوں آپ کا میزبان مصطفیٰ کمال پاشا۔ ناظرین، آج پاکستان کو پیدا ہوئے 79 برس ہو چکے ہیں۔ آج ہم 79واں یوم آزادی منا رہے ہیں۔ یہ پون صدی سے زائد کا وقت بنتا ہے۔ 3 سے 4 نسلیں پاکستان بننے کے لے کر آج تک اپنا آپ دکھا چکی ہیں، گزر چکی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ 89 سال 79 ایئرز کسی بھی قوم کی زندگی میں ایک اہم وقفہ ہے۔ یعنی 21 سال کم ایک صدی کا وقت گزر چکا ہے۔ تو پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ ہمارے ہاں ایک رواج پایا جاتا ہے، ایک عام سی یہ چیز ہے کہ کوئی بات کہی جائے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے چھڈو جی ہے تو کچھ ہونا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی نیگیٹیوٹی کا چلن عام ہے۔ ویسے جو منفی باتیں لوگ کرتے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک سچائی پائی جاتی ہے، لیکن وہ ساری سچائی نہیں ہے۔ ہم جو میڈیا پر سنتے ہیں، ہم جو اخبارات میں پڑھتے ہیں، ہمیں جو معاشرے میں سننے کو ملتا ہے کہ وہ مر مک گئے جی، کوئی بات کریں کہ چھڈو جی کچھ بھی نہیں ہونا، مایوسی کا عالم طاری ہے۔ اور یہ اچانک نہیں ہے، یہ بائی ڈیزائن ہے، کیونکہ پاکستان جب بنا تھا 1947 میں، گزری موجودہ صدی سے پچھلی صدی پیوستہ صدی کے ساتھ مڈ کے اندر، تو یہ وہ صدی تھی جس میں سقوط خلافت عثمانیہ ہوا۔ پہلی جنگ عظیم میں دنیا کے 3 بر اعظموں پہ قائم مسلمانوں کی عظیم سلطنت جو ہے اس کا خاتمہ ہو گیا۔ پورے عالم اسلام کے اندر ایک مایوسی طاری تھی۔ سفید انسان، سفید جلد رکھنے والا انسان، انگریز، یورپین قومیں مسلمانوں کی سلطنت کو گدھوں کی طرح نوچ چکی تھی۔ نوچ رہی نہیں تھی، نوچ چکی تھی۔ 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی جو مسلمانوں کی عظیم سلطنت تھی اس کا انہوں نے تیا پانچا کر دیا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1947 میں دنیا کے نقشے پر کلمے کے نام سے ایک ریاست مارد وجود میں آتی ہے، پاکستان، پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ اور یہ اس وقت عالم اسلام کی سب سے بڑی ریاست تھی جو تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک نشان منزل کے طور پر ابھر کر سامنے آئی۔ اب اس واقعے کو 80 سال ہو چکے ہیں۔ جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت پاکستان کی آبادی 70 ملین تھی، 7 کروڑ، جن میں سے 4 کروڑ یعنی 40 ملین جو پاکستانی شہری تھے وہ مشرقی پاکستان میں رہتے تھے، اور 30 ملین یعنی 3 کروڑ جو نفوس تھے وہ مغربی پاکستان میں رہتے تھے۔ 24 سال کے اندر اندر ہم نے پاکستان کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ 1971 میں پاکستان کی کثیر آبادی والا صوبہ جو ہے، بازو جو ہے، وہ ہم سے کٹ کر الگ ہو گیا۔ یہ بھی ایک دور جدید کی جو تاریخ ہے اس میں ایک عجیب واقعہ تھا کہ اکثریت نے لڑ کر اقلیت سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ مشرقی پاکستان، بنگالی پاکستان میں اکثریت میں تھے، لیکن نظام کی بو الجمیاں تھیں، سیاست کا چلن ایسا تھا کہ وہ اکثریت ہم سے لڑ کر اقلیت سے الگ ہو گئی۔ پھر ہمارا سفر شروع ہوتا ہے 1971 سے 2026 تک، یہ بنتے ہیں 55 سال۔ ان 55 سال میں بھی ہم نے کیا کھویا کیا پایا؟ تو جس وقت پاکستان بنا تھا اس کی آمدنی جو ہے وہ 45 ملین $US تھی۔ کتنی؟ 4 کروڑ 50 لاکھ
डॉलर के बराबर हमारी जीडीपी थी। यानी पाकिस्तान में जो चीज़ें पैदा होती थी, जो खिदमात पैदा होती थी, जो अशिया पैदा होती थी, उनकी मजमूई कदर जो है वो 4 करोड़ 50 लाख अमरीकी डॉलर थी। आज पाकिस्तान की जो मजमूई कौमी आबादी है वो 430 अरब डॉलर के बराबर है। यानी 4,30,000 अमरीकी मिलियन डॉलर के बराबर पाकिस्तान की इस वक्त आमदनी है। ये छोटी बात नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान की आबादी जो पाकिस्तान बनते वक्त 70 मिलियन थी, आज 260 मिलियन के बराबर है। ये छोटी बात नहीं है। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है और पाकिस्तान की इस आबादी में 67 यानी 67% नौजवान जवान पॉपुलेशन है। तो इस वाले से जवान आबादी रखने वाला पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान नंबर 1 मुल्क है। ये छोटी बात नहीं है। आगे बढ़ें तो इस वक्त पाकिस्तान की 300 ऐसी खसूसियात हैं जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तान दुनिया के 10 बड़े ममालिक में शुमार किया जाता है। ये बात मैं कोई सियासी बात नहीं करता, सुनी सुनाई बात नहीं करता, ये लिखी पढ़ी बात है। पाकिस्तान दुनिया के उन 10 बड़े ममालिक में शामिल है जिनके पास रेयर अर्थ मेटल्स पाए जाते हैं, यानी कीमती धातें पाई जाती हैं, जिनमें सोना भी शामिल है, जिनमें तांबा भी शामिल है और जिनमें वो धात भी शामिल है जो नैनो टेक्नोलॉजी में चिप बनाने के अंदर इस्तेमाल होती है। इस तरह की 300 ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के पास मौजूद हैं और उस वाले से पाकिस्तान दुनिया के 10 बड़े ममालिक में शुमार किया जाता है। नाज़रीन, पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो दुनिया की 5 बड़ी फ़ौजों में शुमार होती है और पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है क्वालिटी के एतबार से दुनिया की 3 बड़ी जो एयर फोर्सेस हैं, अमेरिका, फ्रांस, इसराइल, और उसके बाद पाकिस्तान की एयरफोर्स का क्वालिटी के एतबार से नंबर आता है। और फिर हाल ही में पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, पाकिस्तान की नेवी ने मिलजुल कर दुनिया के अपने सबसे बड़े मुल्क, हिंदुस्तान इस वक्त आबादी के लिहाज से दुनिया का पहला बड़ा मुल्क है, उसको शिकस्त फाश दी है और दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी राफेल को पाकिस्तान ने क्रश करके रख दिया है। उसकी अब आलमी मंडी के अंदर टके की वैल्यू नहीं रही है। पाकिस्तान की जो मैन पावर है ये 7 से 8 लाख सालाना के हिसाब से हमारे नौजवान जो हैं, जिसमें मज़दूर भी हैं, जिनमें गैर हुनरमंद लोग भी शामिल हैं, सेमी स्किल्ड लोग भी शामिल हैं, स्किल्ड वर्कर भी शामिल हैं और डॉक्टर और इंजीनियर भी शामिल हैं। ये 7 से 8 लाख की तादाद में सालाना के हिसाब से दुनिया से पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं और पाकिस्तान को तकरीबन 40 अरब डॉलर सालाना की जो है वो गैर मुल्की करेंसी भेजते हैं, जो पाकिस्तान की मईशत में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। और पाकिस्तान की जो मैन पावर दुनिया में जो शुमार की जाती है कारकर्दगी के एतबार से, तो वो पहले दूसरे नंबर में नहीं, तीसरे चौथे नंबर में ज़रूर आती है उनकी कारकर्दगी जो है। तो हर एतबार से पाकिस्तान जो है वो जब बना था उसके मुकाबले में आज पाकिस्तान एक बहुत बड़े मकाम पर खड़ा है। तो आज हम जो 79वां यौम आज़ादी मना रहे हैं उसके लिए हमने जो आज जिन माहिरीन को यहाँ पर दावत दी है उनके बारे में भी बता दूं। उन माहिरीन नहीं, उनका जिस तबके से ताल्लुक़ है वो तबका पाकिस्तान में बहुत बदनाम है। उनको, उस तबके को कोई बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान बनाने में और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में इसी तबके का किरदार शामिल है। और पाकिस्तान ने अब भी अगर जंप लगा के तरक्की करनी है और दुनिया के मज़ीद बड़े ममालिक में शुमार होना है तो उसका रास्ता
उसी तबके के लोगों की जद्दोजहद है। मेरा मतलब सियासतदान, सियासत, सियासी जमातें, पाकिस्तान एक सियासतदान ने बनाया था और पाकिस्तान को आगे भी सियासतदान ही बढ़ाएंगे। तो आज हमने दो जिन शख्सियात का इंतखाब किया है, दोनों का ताल्लुक सियासत से है, दोनों सियासतदान हैं, दोनों पाकिस्तान की बड़ी मानी जानी पहचानी सियासी जमातों से इनका ताल्लुक है, मन्नी परवन्नी सियासी जमातें हैं। एक हमारे मेहमान पीपल्स पार्टी से हैं, एक हमारे मेहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं। तो सवाल ये है कि हमने उनको आज इतने मुतबर्रिक दिन पर क्यों चुना है? सियासतदान तो बहुत हैं, लेकिन इन दोनों अहबाब की जो खसूसियत है वो ये है कि ये दोनों नज़रियाती सियासतदान हैं। इनकी अपनी अपनी जमात से वाबस्तगी किसी माली मुफाद की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि एक नज़रिए की बुनियाद पर है, और ये देने पर यकीन रखते हैं, हासिल करने पर नहीं, लूट मार पर यकीन नहीं रखते हैं। हमारे साथ मारूफ सियासतदान, तिजारत भी करते हैं, सनत भी चलाते हैं, इकबाल अहमद खान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, बड़े दिलचस्प आदमी हैं, अच्छी खुली खुली और खरी खरी बातें करते हैं। इकबाल अहमद खान साहब, वेलकम टू माय शो जनाब। जी बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। दूसरे हमारे मेहमान जवान हैं, नौजवान तो नहीं कहूँगा, नौजवान कहा तो इकबाल अहमद खान साहब शायद बुरा मना जाए, जवान ज़रूर हैं, और इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी मेंबरान में होता है। इनको इस बात पर फ़ख्र है कि ये एक नज़रिए के साथ वाबस्ता हैं और उस नज़रिए के पैदा होने से लेकर अब तक साथ लेकर चल रहे हैं। नवीद असलम वड़ाइच साहब हमारे दूसरे मेहमान हैं, हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। नवीद असलम वड़ाइच साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नवीद साहब, आपसे हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ज़रा अपना तारुफ कराइए कि आप सियासत में कैसे आए, क्यों आए और क्यों पीटीआई में हैं, मुख्तसर। बहुत शुक्रिया जी। मैं स्पेशल टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और पूरी कौम को 79वां योम आज़ादी मुबारक हो। ये बड़ा अहम वक्त है, स्पेशल ट्रांसमिशन है और आज़ादी का दौर दौरा है। मेरा तारुफ में ये है जी, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक कारकुन हूँ, लेकिन ये है कि बानी हूँ। 1996 से मैंने अपनी स्ट्रगल का आगाज़ किया। जब खान साहब ने नई नई पार्टी बनाई तो मैंने उस वक्त अपना लॉ कंप्लीट किया था, तो मैंने उसको ज्वाइन किया, और उसके पीछे जो जज्बा था, जो मुहर्रक था, वो सिर्फ़ एक बात थी कि इस मुल्क के लिए हमने कुछ करना है। जो आज हमारे लाखों नौजवानों में है, जिनकी तादाद आपने बताई कि पाकिस्तान का 66% नौजवानों पर मुश्तमिल है, तो मैं भी एक नौजवान था और मैं मतलाशी था उस तहरीक का या उस लीडर का जिसकी को फॉलो करके मैं अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाऊँ। और वो सफ़र शुरू हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह 30 साल, जैसे आपने अपने इंट्रो में फरमाया, बग़ैर कुछ लिए कोशिश कर रहे हैं, आज भी है, कि हम इस मुल्क को कुछ दे पाएँ। इससे पहले कि हम दुनिया से चले जाएं, हम इस में अपना हिस्सा डाल दें। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आपने बात कही कि आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको देने वाला बनाया, आपकी सोच देने वाले की है, इस मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट करने वालों की है। आई सैल्यूट यू वड़ाइच साहब। थैंक यू जी। इकबाल अहमद खान साहब, आप अपना तारुफ कराइए कि आप सियासत में क्यों आए, कैसे आए, और पीपल्स पार्टी के साथ आपका जो लव अफेयर है, जो रोमांस है, ये क्या है? बहुत पुरानी बात है, मगर मुझे कुछ याद है। जी जी। मुझे नहीं, आप इतने पुराने तो नहीं हैं इकबाल अहमद खान। इतना ही पुराना हूँ पार्टी में तो। अच्छा, पार्टी में तो इतना ही पुराना हूँ जी, 45 साल से पार्टी में हूँ। और उस वक्त का मुझे याद है कि जब सितारों की अपोजिशन बनी और भुट्टो साहब का पार्टी अलायंस, जी पीएनए, जी हाँ, पाकिस्तान और फिर नेशनल वो अलायंस, भुट्टो साहब ने जब कहा ये
مولانا صاحب وہ جو ٹرین گزری تو یہ آخری آواز اس طرح کی کچھ. اس کے بعد جتنے بھی جلسے جلوس، جتنے بھی ان کے ریسپشن ہوتے تھے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ہم عاشق تھے، دیوانے تھے، اور ان کے ویژن کو ہم فالو کرتے تھے اور ہمیشہ فالوور رہے. پھر اس کے بعد ایسیسنیٹ کیا گیا، ان کے ساتھ شہادت ان کی ہو گئی، المیہ ہو گیا. آپ نے دیکھا کہ پہلے پاکستانی ایسے لیڈر تھے جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی پاور سے روشناس کیا اور اس کو لیس کیا. پھر اس کے بعد بی بی صاحبہ جب تشریف لائیں تو بی بی صاحبہ میں بھی وہی جھلک تھی، آپ نے میزائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے دیکھیں. اسی طرح بھٹو صاحب کے بے انتہا کارنامے ایسے ہیں جو بھلائے نہیں جا سکتے. اسلامک سمٹ کانفرنس ہے، آواز ہے مسلمانوں کے لیے اور پاکستان کے لیے. انہوں نے جب سکوت مشرقی پاکستان ہوا تو قوم پوری مایوسی کا شکار تھی، تب بھی انہوں نے وہ لے کر قوم کو چلے. اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ 1973 کا دستور ہے اور پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ہے جس کا انہوں نے آغاز کیا. اچھا، گزارش یہ ہے کہ تب سے میں الحمدللہ بڑا ینگ تھا، میں بہت ینگ تھا، تو ایک دیوانہ وار محبت تھی، وہ چلتی رہی. اب آ کر کے میں نے مجھے پارٹی نے ٹکٹ دیا حلقہ 130 سے، N130 سے، اور میں نے یاسمین راشد صاحبہ، نواز شریف صاحب اور میں نے اقبال احمد خان نے، ہم تین لوگوں نے حلقہ 130 سے الیکشن لڑا. اور رزلٹ تو آپ کو بھی پتہ ہے کیا آنا تھا، مجھے بھی پتہ ہے کیا آنا تھا. لیکن بہرحال اس کے باوجود ایک اچھا مقابلہ ہوا. اور اس کے بعد ہم نے، چونکہ میرا علاقے کا 6 لاکھ ووٹر ہے، اور اس میں آج تک یہ کوشش کرتا ہوں، اور ابھی تک پارٹی میں رہتے ہوئے بھی میرے بارے میں تھوڑا سا مشہور ہے کہ میں ہر بات کو بڑا کیلکولیٹڈ اور اسٹریٹ فارورڈ بات کرتا ہوں. چونکہ بات یہ ہوتی ہے کہ میں ایک ریپریزنٹیو ہوں قوم کا، پارٹی کے اندر ہونے کے باوجود ایک قوم کا ذمہ داری اپنی قوم کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. تو میں قوم کی آواز اٹھاتا رہوں گا، اور جب تک میری زندگی ہے میں یہ چاہتا ہوں، بینگ نیشنلسٹ آف دس کنٹری، چونکہ میں ایک نیشنلسٹ آدمی ہوں، اور میری خواہش یہی ہے کہ ینگسٹ لوگوں کو ان کے رائٹس ملنے چاہیے. اور ہمارے ملک میں جو آج کل پریشانیوں کا دور ہے اس سے ہٹ کر عوام کو مستفید ہونے کے لیے میں جدوجہد کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا جب تک میری زندگی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام لیڈرز جو پارٹیز کے ہیں، میں ہمیشہ ہر فورم پہ، ہر ٹیلی ویژن پہ جب بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، آئیں مل کر بیٹھیں. یہ کسی ایک کا ملک نہیں ہے، ہم سب کا ملک ہے. اب دیکھیں نا، تقریباً 80 سال ہونے کو آ گئے اور ہم آج تک اکٹھے ہی نہیں ہو پا رہے بحیثیت ایک قوم. اور جو ایجنڈے ہوتے ہیں، ہر آدمی جو بھی آتا ہے وہ کسی اور کا ایجنڈا لے کر کے اس ملک کو آگے لے کر کے چل رہا ہوتا ہے، جبکہ اس میں اتنی پوٹینشل ہے، اتنا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. چونکہ یہ ملک 2 قومی نظریے پہ بنا تھا، چونکہ بت شکن اور بت پرست ایک روم میں، ایک کمرے میں نہیں رہ سکتے، ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتے. اس لیے اس وجود میں لانے کے لیے اس ملک کو ایک نظریہ تھا، اس کے مطابق قرارداد پاکستان پیش ہوئی اور اس ملک کو وجود میں لایا گیا. اب ہمارے آباء و اجداد بھی یہیں سے، ہمارے بزرگ بھی یہیں ہیں، اور اب صورتحال یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں، میری ذاتی یہ خواہش ہے کہ کوئی بھی لیڈر ہو، کوئی بھی آئے، لیکن اس ملک کے لیے، اس عوام کے لیے کچھ نہ کچھ اچھا کرے، بجائے اس کے کہ یہ جو ہم لگا دیتے ہیں نا ٹرک کی بتی کے پیچھے، ایسا نہ کرے. یہ میری خواہش ہے. صاحب، آپ پاکستان کو کہاں دیکھتے ہیں؟ آپ ویئر وی اسٹینڈز، اور ایک محب وطن پاکستانی کے طور پہ، ایک سیاستدان کے طور پہ، ظاہر ہے آپ انٹریکٹ کرتے ہیں پبلک سے، تو آپ کدھر دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ بطور مسلمان جی، ایک بات ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے. یہ میرے قرآن کا درس ہے. تو بطور مسلمان
اور بطور پاکستانی میرا تو اس چیز پہ کامل یقین ہے کہ بقول اقبال نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ تو اس میں پاکستان، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا، پوٹینشل سے اللہ پاک نے اس کو اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ نعمتوں سے مالا مال ملک ہے، وہ معدنیات کی شکل میں ہو، وہ پاکستان کی یوتھ کی شکل میں ہو، وہ ٹیلنٹ کی شکل میں ہو۔ میرا بھی اپنے بھائی کی طرح بیرون ملک بھی میں گیا اور میں نے دیکھا ہے کہ ہمیں صرف ایک اچھے رہنما کی کمی ہے۔ اچھا، ہم یہاں سے ہمیں لیڈرشپ کی کمی ہمیں ایک اس سے یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ ایک شارٹ بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں۔ جی پلیز۔ ناظرین، ہم ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں، ہماری ماہرین کی گفتگو جاری رہے گی۔ ناظرین ویلکم۔ ہم 79ویں یوم آزادی کے موقع پر اسپیشل ٹرانسمیشن میں گفتگو کر رہے ہیں اقبال احمد خان صاحب اور نوید اسلم بڑائچ صاحب سے۔ اور نوید اسلم بڑائچ صاحب ذکر کر رہے تھے کہ پوٹینشل جو ہمارے عوام میں پایا جاتا ہے اس کو صرف جلا دینے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے ہم ان کی گفتگو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں ہم وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے۔ جی نوید اسلم صاحب۔ جی، میرا خیال ہے جی کہ اللہ نے نعمتوں سے سرفراز کیا ہے پاکستان کو اور ہماری یوتھ کو۔ صرف اسے ڈائریکشن کی ضرورت ہوتی ہے، رہنمائی کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ میں ایک نظریاتی لیڈر ہوں، میرا 30 سال کی سٹرگل ہے، اور میرے جیسے اب پاکستان کی سیاست میں کم لوگ ہیں جو نظریاتی طور پہ سیاست کرتے ہیں۔ جو مفاداتی کرتے ہیں اور حادثاتی کرتے ہیں ان کی تو لائنیں لگی ہوئی، لیکن یہ ہے کہ نظریے کے ساتھ قومیں بنتی ہیں۔ پاکستان کا وجود الحمدللہ ایک نظریے کے تحت آیا۔ جیسے میرے بھائی فرما رہے تھے کہ بت شکن اور بت پرست ایک جگہ پہ اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو پاکستان تخلیق ہوا، اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اسلام کے نام پہ بننے والی دنیا کی آج ایک ایٹمی طاقت ہے۔ ہم میں کسی چیز کی کوئی کام نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ منفی باتیں، منفی پروپوگنڈا آپ جتنا مرضی کروا لیں، گلا ہوتا ہے۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ جب ہم کسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو ایک انگلی سامنے ہے، 4 میری طرف، اپنی طرف۔ ہم اپنی طرف کیوں نہیں غور کرتے؟ اپنے اندر کیوں نہیں جھانکتے؟ پاکستان کو اللہ نے نعمتوں سے سرفراز کیا ہے، صرف اس کو ایک طریقہ کا ڈائریکشن کی ضرورت ہے۔ کئی دفعہ پاکستان گرا، پھر سنبھلا، پھر گرا، پھر یہ 27 رمضان المبارک کی پیداوار ہے۔ یہ اللہ پاک کا خاص کرم ہے رمضان کے بابرکت مہینے میں، اور 27 رمضان کو اس کا وجود مارز عمل میں آیا۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے، اور میں جو سیاست کے میدان میں آیا ہوں، میں ذاتی طور پہ صرف اس ملک کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ تھا کہ ہم کچھ کنٹریبیوٹ کر دیں، اس دنیا سے جانے سے پہلے اس ملک کے لیے کچھ کریں۔ اور آج بھی ہم اس عمر میں پہنچ کے جب ہماری اولادیں جوان ہیں، میں آپ کو پاشا صاحب بتاتا ہوں، جب ملی نغمہ چلتا ہے، جب پاکستان کا قومی ترانہ ہے، جب میں نوجوان بچوں کو جھنڈیوں کے ساتھ، شور شرابے کے ساتھ ہنگامہ کرتے ہوئے، ناچتے کودتے دیکھتا ہوں، سیلیبریشن کرتے ہوئے، تو یقین مانے میری آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ میں اتنا جذبہ پایا جاتا ہے۔ سر آج بھی ملی نغمے چلتے ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ الحمدللہ مجھے فخر ہے اپنے اس پاکستانی ہونے پر، اور میں ہر جگہ پہ اس کی مثبت تصویر دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ منفی کے لیے تو ہزاروں لاکھوں لوگ بیٹھے ہیں، میں کیسا رہنما ہوں جو ان کو مایوس کرے قوم کو؟ میں نے آج تک کسی طرح مفاد کی سیاست نہیں کی، نظریے کی ہے۔ پارٹی ٹکٹ ملیں نہ ملیں، عہدے ملیں نہ ملیں، میں نے اپنی پارٹی کو پنجاب میں سرو کیا ہے، اپنے ضلع میں سرو کیا ہے، پاکستان لیول تک میں سی ای سی کا ممبر رہا ہوں۔ تو مجھے الحمدللہ چاہیے کچھ نہیں، جیسے آپ نے انٹرو میں فرمایا، میری یہ خواہش ہے کہ میں کچھ دے پاؤں اس ملک کو، کچھ میری طرف سے کنٹریبیوشن ہو جائے۔ آپ کے اس طرح کے ٹاک شوز میں آ کے بھی ہم اپنی نوجوان نسل کو امید دینا چاہتے ہیں، اور پاکستان کو اللہ پاک نے انشاءاللہ کسی ایک بڑے مقام پہ لے کے جانا۔ انشاءاللہ۔ جی اقبال احمد خان صاحب، جی جناب، آپ کہاں دیکھ رہے ہیں پاکستان کو اب؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں
کہ اگر اس ملک سے جھوٹ اور فریب کی سیاست ختم ہوگی، جو سیاستدان منافقت، جو اچھا رویہ نہیں رکھے ہوئے ہیں، جس طرح کہ میں ابھی دیکھ رہا تھا معذرت کے ساتھ کہ ینگ لوگوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا تھا کہ جی ہم آپ کے لیے یہ کریں گے، ہم آپ کے لیے یہ کیا، اب آپ کے لیے یہ کرنا چاہتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہو گئیں، ہم سے یہ ہو گیا، ہم سے وہ ہو گیا۔ بھئی 30 سال سے 35 سال سے غلطیاں ہی کر رہے ہیں، کب سنواریں گے اپنے آپ اقبال خان صاحب، وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے۔ آپ کہاں دیکھ رہے ہیں کہ جو موجودہ ہم جس مقام پر کھڑے ہیں اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ یعنی یہ تو آپ غلطیاں بتا رہے ہیں نا، یہ تو ہیں بہت ساری، لیکن ہمیں یہ بتائیے کہ ہم جہاں پر آپ کھڑے ہیں کچھ پازیٹیوٹی بھی تو ہے نا؟ دیکھیں پازیٹیوٹی تو میں ابھی یہی دیکھ رہا ہوں کہ جب تک یوتھ ہمارے ملک میں اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جائے گا، یہ پازیٹیو بات کر رہا ہوں میں، تب تک اس ملک میں آگے چلنے کا جو سرکل ہے وہ مجھے کچھ ایسا خاص چلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ لیکن اس کے باوجود جیسا کہ آپ نے بھی کہا اور میں بھی اس بات پہ بلیو رکھتا ہوں کہ ہمارے پاس اتنے زیادہ وسائل ہیں، ان کو ہم استعمال کریں، اور جس کام میں دیکھیں نا، اب اس ملک میں اب معذرت کے ساتھ پھر آپ مجھے کہیں گے میں عوامی نمائندہ ہوں، آج 80 سال ہونے کو آ گئے، ہمیں یہ نہیں پتا لائٹ کس وقت چلی جانی ہے، ہمیں یہ نہیں پتا گیس کس وقت ہمیں ملنی ہے۔ لیکن خان صاحب ایک بہت پیاری لائٹ کی آپ نے بات کہی، جب ہم یوتھ تھے تو اس وقت گھروں میں ایک دو بلب جلا کرتے تھے اور ایک جھنڈے والا پنکھا ہوتا تھا۔ اب ہم نے وہیں تو نہیں رہنا نا میرے بھائی، ہم نے یہ دیکھیں نا ایک ایک گھر کے اندر کتنے بلب جلتے ہیں، کتنے پنکھے ہیں، کتنی ایل سی ڈیز ہیں، ذرا یہ بھی دیکھیں۔ دنیا سپیس ٹیکنالوجی میں کس قدر ترقی کر گئی ہے۔ اگر ہم یہی دیکھتے رہیں گے کہ ہمارے پاس ایک بلب تھا تو پھر ہم اب بلب نہ لگائیں، نہیں ہم بڑھ گئے نا آگے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک بلب سے اب ایل ای ڈیز پر آگے، ایک پنکھے سے اب ایئر کنڈیشنز پر آگے، سائیکل سے ہم اٹھ کے گاڑیوں میں آگے۔ میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے دیکھا ہے یہ ہماری نسل۔ ہاں ابھی بھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 50 سال پیچھے ہیں، 50 سال، 25-30 سال تو ہم یورپ سے پیچھے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں موازنہ کرتا ہوں، میں دنیا میں ٹریول کرتا ہوں، میری فیملیز وہاں موجود ہیں، میں خود جاتا آتا رہتا ہوں، میں نے وہیں سٹڈی کیا ہے، یہاں پر آ کر پاکستان میں بسا ہوں، لیکن موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ اس کے باوجود میں یہ مانتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ دیکھیے یہ ہمارا ملک ہے، ہمیں جو فیسلٹیز، جو محبت، جو چاہت، جو چاشنی اس میں ہے وہ دنیا کے کسی کونے میں نہیں ہے۔ آئی ایڈمٹ دیٹ، اور میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سیٹل کہ میں کہیں اور جا کے سیٹل ہو جاؤں، نہیں، میں اس لیے اپنے ملک کا درد رکھتا ہوں۔ آج کے دن یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جو درد میرے اندر موجود ہے وہ موجود رہے گا تب تک جب تک یہ قوم ایک ڈگر پر ہم چلنا نکلیں گے، اور ہمیں سب کی ذمہ داریاں ہیں، ہم سب کی۔ آپ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، میں نے کئی پروگرامز میں آپ کو دیکھا، آپ پورا انالیسس کرتے ہیں، ہر چیز کو نکالا ہوا ہوتا ہے آپ نے، اس کے بعد ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ابھی بھی ٹھیک ہے، باہر سے زر مبادلہ آ رہا ہے، ہم لوگ یہاں موجود ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ what we need to do for this nation؟ نہیں سر، دیکھیے پروگرام کے ساتھ ساتھ پریکٹیکلی ہمیں اس عوام کو کچھ اکاموڈیٹ کرنا پڑے گا۔ I'm not agree۔ جی برائے صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ پاشا صاحب، میں بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں مسائل کا بیان کرنا تو آتا ہے، ہمیں ان کا حل دینا چاہیے، یہ ہمارا فرض ہے۔ مثلا میں پچھلے دنوں بیرون ملک گیا، وہاں پہ میں نے شدت سے محسوس کیا کہ ہمارے جو تعلیمی نصاب بنانے والے افراد ہیں، جو ادارے ہیں، جو ذمہ داران ہیں، وہ غفلت کا مرتکب ہیں۔
وہ ہمیں ایسی روایتی تعلیم میں انہوں نے ڈال دیا کہ آج پاکستان کی نوجوان نسل جس کا میں اور بھائی ذکر کر رہے ہیں، اس نوجوان نسل کے پاس سکل نہیں ہے. ہم روایتی بی اے ایم اے کراتے ہیں، اس بی اے ایم اے کے بعد ہم بے روزگاروں کی ایک فوج در فوج پیدا کر رہے ہیں. ہمیں ٹیکنیکل ایجوکیشن کی ضرورت ہوتی. اگر مجھے اختیار ملے تو میں فوری طور پہ سوائے ٹیکنیکل کے کوئی ایجوکیشن اچھا میں آپ باہنر بنائیں. اچھا ایک چھوٹی سی بات راج صاحب، بہت خوبصورت آپ نے بات کہی، ہنرمندی. پاکستان نے بلکہ عالم اسلام میں واحد پاکستان ملک ہے جس کے پاس نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے، اور نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی سب سے بڑی مینیفیسٹیشن جو ہے وہ نیوکلیئر ویپنز ہیں. پاکستان ان ممالک میں شامل ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو پاکستان نے یہ نیوکلیئرائزیشن حاصل کی ہے، نیوکلیئر ٹیکنالوجی، نیوکلیئر ویپنائزیشن جو کی ہے، اس میں ایک بھی بیرون بندہ نہیں ہے. اس میں سارے پاکستان کی اس زمین کے فرزند ہیں. میں پوری لسٹ بتا سکتا ہوں آپ کو کہ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن نے جو یہ کارنامہ کیا، وہ یعنی ایک سیریز ہے، ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز، یعنی سائنسدانوں سے لے کے ٹیکنیشینز تک جو پاکستان کی سرزمین سے ہی اٹھے، پاکستان کے ہی تعلیمی اداروں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی اور یہ اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ نے جو بات کہی ہے اور جو خان صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ 100% درست ہے. پاکستان کا اب جو حال ہے، اس میں جو کمزوریاں، کوتاہیاں، کمیاں پائی جاتی ہیں، اس کا حل ایک ہی ہے، تبدیلی آنی چاہیے. اور آپ نے بڑائی صاحب جو بات کہی کہ اس کا جو ایک اہم چیز ہے نوجوانوں کو سکل دینا، یہ فنی تعلیم دینی چاہیے. یہ اس بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں پائی جاتی. اس وقت دنیا کے لینڈسکیپ پر جو بڑی قومیں ہیں، چین، ملیشیا، ہانگ کانگ، تائیوان، انڈیا، نوجوانوں کے سر پہ کی ترقی کی بنیاد ہی فنی تعلیم ہے، اور اسی میں وہ چل رہے ہیں آگے. اور خان صاحب ایک اور بات، یہ آبادی کا ہمارے ہاں جو کہا جاتا ہے جی آبادی بہت زیادہ ہو گئی، مسئلہ ہے. آبادی مسئلہ نہیں ہے، اس کی مینجمنٹ مسئلہ ہے. آپ دیکھیے چین دنیا کی سب سے بڑی طاقت بننے جا رہا ہے، اور آبادی بھی آبادی کو اس نے ہتھیار بنایا. میں وہ پڑھ رہا تھا چین کی ترقی کیسے ہوئی. تو جو چین کے آباء و اجداد تھے، ماڈرن چائنا جو ہے، چون لائی، ماؤ زے تونگ، تو ان کو لوگوں نے کہا یار آبادی بہت زیادہ ہے، یہ اس کا کوئی بندوبست کریں. تو اس نے پتہ کیا کہا کہ یار تم دیکھتے ہو جو ایک انسان آبادی میں شامل ہوتا ہے تو تم اس کے منہ کی طرف دیکھتے ہو کہ یار ایک کھائے گا، تم اس کے دو ہاتھ نہیں دیکھتے کہ جو پیدا کرے گا. ان چین نے منہ کی طرف توجہ دینے کی بجائے ان دو ہاتھوں پر توجہ دی جو آبادی کی صورت میں آتے تھے، اور ان کو استعمال کر کے وہ دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ نیشن بن گیا. ملیشیا کو دیکھ لیں، ہانگ کانگ کو دیکھ لیں، انڈیا کو دیکھ لیں، ان سب نے اپنی آبادی کو ایک ہتھیار بنایا. کس طرح؟ جو وڑائی صاحب آپ کہہ رہے ہیں، فنی تعلیم کے ساتھ ان کو سکل دی، اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ دنیا کے لینڈسکیپ پر ہمیں اب چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو آپ کی بات، ایک بات صرف اور مزید ایڈ میں کرنا چاہوں گا، زیادہ نہیں. وہ صرف یہ ہے کہ اب دیکھیں کل الحمدللہ پاکستانی قوم اپنا یوم آزادی منا رہی ہے. کل ایک عجیب سا لاہور اور پورے پنجاب پاکستان کی سڑکوں پہ کھیل بھی کھیلا جائے گا، ایک ماحول، اور وہ کھیل یہ ہوگا کہ پولیس پیچھے ہوگی، ون ویلر آگے ہوگی. آپ اس ون ویلر کو، اس آبادی کو، اس یوتھ کو، ان کے پوٹینشیل کو، ان انرجیز کو کیوں نہیں ایک بڑے مقصد کے لیے استعمال کرتے؟ کیوں نہیں آپ ان کو ڈائیورٹ کرتے؟ ان کو آپ ایسی ریسز میں لے کے جائیں، ایسے کھیل کے میدانوں میں لے کے جائیں کہ کل کو جیسے میں آسٹریلیا گیا تو میلبرن کرکٹ گراؤنڈ میں نے دیکھا یہاں پہ تو ہم نے ورلڈ کپ جیتا ہوا تھا، اور انہوں نے اسی کا جس کے نام پہ پابندی ہے اس کی اتنی بڑی فوٹو لگائی ہوئی ہے. تو اس طریقے سے پاکستان نے ہیرو بڑے پروڈیوس کیے ہیں. ہمارے جہانگیر خان صاحب ہوں، اسکواش کی دنیا کے ہم عالمی چیمپئن،
हॉकी के हम आलमी चैंपियन, क्रिकेट के हम आलमी चैंपियन, हम इन वन व्हीलर्स को डाइवर्ट करें। और ये काम होता है रहनुमाओं का। अल्लाह पाक मेरे मुल्क को उन हाथों में ले जाए जिसका खान साहब भी जिक्र कर रहे थे कि उस यूथ को हम अपना बम बनाएं, और वो बम जो है वो न्यूक्लियर की तरफ जाए। और मुझे फख्र है कि मैं भी उसी इदारे का पढ़ा हुआ हूं जहां से डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब, माशाअल्लाह, जिन्होंने हमारे एटम बम के खालिक हैं, वो भी उसी के पढ़े हुए हैं। कायदे-ए-आज़म अपने हीरोज के कदर करनी चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की बात कर रहा हूं। तो ये बड़े अल्लामा इकबाल का कॉलेज वो था, फैज अहमद फैज का कॉलेज वो था। तो इसलिए ये है कि सर जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है। जी खान साहब, गुजारिश ये है कि मैं ये समझ रहा हूँ कि देखें, हमें थोड़ा सा ये भी याद लेना चाहिए कि 80 साल हो गए, अब हमें 80 साल होने को आ गए, और हम अभी तक बहैसियत कौम एक लाइन में नहीं है। 75 किस्म के फ़िरके हैं, फ़िरका वारियत है, उसका हम परवान चढ़ा रहे हैं और दीन से दूर होते जा रहे हैं। मुल्क व कौम के एक सिमत नहीं है। उसकी वजह है कि जो लूट रहे हैं, इस कदर लूट रहे हैं इस मुल्क को, इस कदर लूट रहे हैं कि उनका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अच्छा खान साहब, पैगाम दीजिए, मुख्तसर पैगाम इस यौम आज़ादी के मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे अपने नौजवानों को? कौम को मुत्तहद होकर अपने अक़राज़ व मक़ासिद की तरफ सोचना चाहिए, और एक अच्छी मूवमेंट जो पॉजिटिव मूवमेंट हो, पॉजिटिव, नेगेटिविटी पे मैं कायल नहीं हूँ, उसके लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। और अच्छे लोगों को, अच्छे लीडर्स को, मैं ये समझता हूँ कि मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो तालीम याफ्ता पढ़ा लिखा इंसान है, उसकी बहन पढ़ी लिखी यंग खातून है। इन लोगों को, अब यंग लोगों को आगे आना चाहिए, जो आगे आना चाहिए ताकि मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जा सके। पैगाम क्या देना चाहेंगे? मैं इस यौम आज़ादी पर अपनी नौजवान नस्ल को मुबारक भी देना चाहता हूँ और उनसे एक फरियाद भी करना चाहता हूँ, जो मेरी दिली आरजू थी कि मुझे प्लेटफॉर्म मिले तो मैं ये बात ज़रूर करूँ। और वो ये है पाशा साहब कि हम रोना रोते हैं ब्रेन ड्रेन का। पाकिस्तान का जो इंटेलेक्ट है वो बाहर चला गया, वो पूरी दुनिया को सर्व कर रहा है। आपने उस शर में से खैर की बात की, आपने कहा वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं। मेरी साथ दरख्वास्त है कि वो नौजवान नस्ल, अगर आपको मौका मिलता है आप पढ़ें, खेल के मैदान में जाएं, बाहर की दुनिया देखें। दुनिया देखने के लिए है, वापस आके अपने मुल्क को सर्व करें। अपना ये जैसा भी है ये हमारा मुल्क है। यहाँ पर जो हमें शख्सी आज़ादी है, जो ज़हनी आज़ादी है, जो मजहबी आज़ादी है, मुझे पूरी दुनिया में भी फिरूं, वो आज़ादी नहीं है। ये लाहौर, ये गलियां, ये दरसगाहें, ये घर, ये लोग, ये मेरे अपने हैं। मेरी इनके साथ बॉडी लैंग्वेज मिलती है, मेरा जहन मिलता है, ये मेरा खजाना है। तो जहां पे भी जाए नौजवान नस्ल या पाकिस्तानी जाएं, हुनर लें, वापस आके पाकिस्तान को इस धरती माँ को सर्व करें। जनाब नवीद असलम वड़ाइच साहब, जनाब इकबाल अहमद खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमारे नाजरीन के साथ आपने कलाम किया। नाजरीन, आपने हमारे माहिरीन की गुफ्तगू सुनी। पाकिस्तान एक नेमत है, पाकिस्तान अतिया खुदाबंदी है, इसकी कदर करें। अपने मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।